کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ عربی الفاظ کے آخری حروف پر جو زبر زیر یا پیش کی تبدیلی ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے؟ کتابن، 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 یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، اس کے پیچھے اصول ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو عربی گرامر کی جان یعنی اعراب سمجھاؤں گا، اور اس کے لیے ایسا آسان طریقہ اختیار کروں گا کہ آپ کو مزہ آ جائے گا۔ آپ نے عربی گرامر پڑھ لی ہے اور اعراب کی غلطیاں کرتے ہیں، عبارت روانی سے نہیں پڑھ سکتے، یا آپ نے عربی گرامر نہیں پڑھی ہے اور اس لائن میں قدم رکھنا چاہتے ہیں، یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے جو چیزیں رکھوں گا، نمبر 1 آپ کو 8 ضابطے بتاؤں گا جس سے آپ کا یہ والا کام آسان ہوتا چلا جائے گا، اور دوسرے نمبر پر مرفوعات، منصوبات اور مجرورات کی جو پیچیدگیاں ہیں اس کا ایک بہت آسان سا حل آپ کے سامنے رکھوں گا، اور نمبر 3 تبدیل ہونے والے جو الفاظ ہیں ان کی 6 قسمیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بھئی یہ 6 قسمیں ہیں جو تبدیل ہوتی ہیں، اور پھر ان میں سے غیر منصرف کو بطور خاص لے کر اور اس کی جو پیچیدگیاں ہیں، اسباب 9 پڑھائے جاتے ہیں، وہ آسان کر دوں گا آج آپ کے لیے انشاءاللہ۔ اور آخر میں آپ کو میں کلام عرب کے وہ بے شمار الفاظ بطور ذخیرہ، بطور اس ویڈیو کے گفٹ کے پیش کروں گا جو تبدیل نہیں ہوتے۔ جب وہ الفاظ آپ کے سامنے آ جائیں گے جو تبدیل نہیں ہوتے ہیں، تو اس کے بعد ان الفاظ پر محنت کرنا جو تبدیل ہوتے ہیں، جن کے آخر میں زبر زیر پیش کی تبدیلی واقع ہو رہی ہوتی ہے، ان کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو یہ کورس خاص طور پر اس انداز میں مرتب کیا گیا ہے کہ آپ کو پیچیدہ تفصیلات میں الجھائے بغیر ٹو دی پوائنٹ بات سمجھائی جائے۔ تو مکمل توجہ کے ساتھ ویڈیو دیکھیے تاکہ آپ بھی درست عربی پڑھنے میں ماہر بن جائیں۔ محمد اسامہ سرسری کے تمام ڈیجیٹل کورسز کی ویڈیوز، آڈیوز اور PDF کتابیں حاصل کرنے کے لیے اس واٹس ایپ پر تشریف لائیں 030422151717 یا 03332837 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اس چینل پر ہم عربی سیکھتے ہیں، قرآن کریم سیکھتے ہیں۔ اگر آپ کو ان چیزوں کا شوق ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اعراب کورس شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو میں 8 بنیادی قاعدے بتاتا ہوں، اور اس سے بھی پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نا 8 بنیادی قاعدے، یہ دراصل میری ویب سائٹ ہے شمس المکاتب ویب گاہ کے نام سے۔ اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اس کا وزٹ کر لیں۔ یہاں پر آپ مجھ سے کئی سارے کورسز کر سکتے ہیں۔ اعراب کورس بھی مجھ سے کر سکتے ہیں، اعراب کورس کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، اور سبقاً میری نگرانی میں کورس کر کے نمبر بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ جن متعلمین کے یا متعلمات کے 90% سے زیادہ نمبر ہوتے ہیں کسی مکمل کورس کے، تو اس ویب سائٹ پر خودکار طریقے سے وہ اسی کورس کے معلم بن جاتے ہیں یا معلمہ بن جاتی ہیں، اور پھر آپ کو یہاں پر پڑھانے کا ایکسپیرینس بھی ملے گا۔ یہاں کی سبسکرپشن فیس بھی رکھی ہے ماہانہ، لیکن 7 دن فری ٹرائل ہے۔ تو 7 دن کے فری ٹرائل میں آپ یہ والا اعراب کورس تو وہاں آسانی سے کر بھی سکتے ہیں اور اس ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں 8 بنیادی قاعدے۔ سب سے پہلا قاعدہ یاد رکھیں، بالکل شروع سے بتا رہا ہوں، ان لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا جو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، کہ اسم کا آخر یا تو قابل تبدیل ہوتا ہے یا ناقابل تبدیل ہوتا ہے۔ جیسے قابل تبدیل کی مثال ہے کتابن، یہ تبدیل ہو کر کبھی کتابن ہو جاتا ہے اور کبھی کتابن ہو جاتا ہے۔ ناقابل تبدیل جیسے ہوا، ہاذا، الذی، اف، رویدہ، اذا، کذا، احد عشرہ۔ ویڈیو کے آخر میں انشاءاللہ میں وہ سارے الفاظ بتا دوں گا جو ناقابل تبدیل کی قبیل سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نمبر 2، قاعدہ نمبر 2، وہ الفاظ جن میں بات مکمل ہو ان کو جملہ کہتے ہیں۔ جیسے اللہ غفور، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، یہ پورا ایک جملہ ہے، ٹھیک ہے، بات مکمل ہے، لہذا اس کو ہم جملہ کہتے ہیں، تاکہ آگے آپ کو جملہ بتایا جائے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اور قابل تبدیل کے پھر 3 درجے ہوتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو مرفوعات، منصوبات اور مجرورات کو نہایت آسان طریقے سے سمجھانے لگا ہوں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ جو قابل تبدیل الفاظ ہیں نا، وہ یا تو اعلیٰ درجے کے ہوں گے یا اوسط درجے کے ہوں گے یا ادنا درجے کے ہوں گے۔ اعلیٰ کا کیا مطلب ہے کہ جو جملے کو، دیکھیں جملہ میں نے بتا دیا بات مکمل ہوتی ہے،
جملے کو مکمل کرنے کے لیے ضروری ہوں، اگر وہ نہ ہو تو ان کے بغیر جملہ مکمل نہیں ہوتا۔ یہ تین ہیں، مبتدا، خبر اور فاعل، اور یہ جو اعلیٰ ہوتا ہے لفظ یہ مرفوع ہوتا ہے، جیسے اللہ غفور میں اللہ، لفظ اللہ بھی مرفوع ہے اور لفظ غفور بھی مرفوع ہے۔ تو اب میں آپ کو مبتدا بھی بتاؤں گا، خبر بھی بتاؤں گا، فاعل بھی بتاؤں گا اور مرفوع بھی بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں اوسط۔ اوسط جو ضروری نہ ہو اور کسی حرف یا اسم کے ماتحت بھی نہ ہو، یہ منصوب ہوتا ہے، جیسے اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ اب الصراط جو ہے جس کا ترجمہ ہے راستہ، یہ اوسط درجے کا ہے، کیوں؟ اس کے بغیر جملہ ہو سکتا تھا اہدنا، ہمیں راستہ دکھا، ہمیں ہماری رہنمائی فرما۔ تو الصراط جو ہے یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے بغیر جملہ مکمل ہو سکتا ہے، لیکن یہ کسی حرف یا اسم کے ماتحت نہیں ہے۔ ماتحت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وہ آپ کو ادنا میں سمجھ میں آئے گا کہ ادنا وہ ہے جو ضروری نہ ہو بلکہ کسی حرف یا اسم کے ماتحت ہو۔ یہ مجرور ہوتا ہے، جیسے بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ اب بازر بی جو ہے یہ حرف ہے، اس کے ماتحت اسم ہے تو اسم مجرور ہے، اس کے نیچے زیر ہے۔ لفظ اللہ لفظ اسم کے ماتحت ہے تو اس کے نیچے زیر ہے۔ اس کو بھی انشاءاللہ تفصیل سے میں آپ کو تھوڑا سا آگے چل کے سمجھاتا ہوں۔ چوتھا ضابطہ 8 ضابطوں میں سے، کہ وہ اسم ہے جس کے بارے میں کوئی بات بتائی جائے اسے مبتدا کہتے ہیں اور اس بات کو خبر کہتے ہیں۔ آسان ہو گیا نا؟ جیسے اللہ غفور میں لفظ اللہ مبتدا ہے اور غفور اس کی خبر ہے۔ پانچواں ضابطہ کیا ہے؟ کہ جس کے بارے میں فعل کے ذریعے خبر دی جائے اسے فاعل کہتے ہیں، جیسے غفر اللہ، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اب غفر فعل ہے، لفظ اللہ اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فاعل کو سمجھنے کے لیے آپ کو فعل کو سمجھنا پڑے گا، اور فعل کو سمجھنے کے لیے علم الصرف کے جو قواعد و ضوابط ہوتے ہیں وہ سمجھے جاتے ہیں۔ اردو میں آسان طریقے سے دیکھیں، جیسے آنا ایک مصدر ہے، اب اس سے کئی سارے فعل بنتے ہیں، وہ آیا، وہ آئے گا، وہ آتا ہے۔ تو اب جو فعل ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی فاعل ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں آیا تو اس کا کوئی نہ کوئی فاعل ہوگا لازمی۔ چھٹا اصول، جس مبتدا کے شروع میں انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا اور لعل، ان 6 میں سے کوئی ایک لفظ آ جائے، انا بے شک، انا بے شک، کانا گویا، لاکنہ لیکن، لیتا کاش، اور لعل شاید، تو وہ لفظ وہ مبتدا جو ہے وہ منصوب ہے۔ وہ مبتدا پھر مرفوع نہیں رہتا، وہ منصوب ہو جاتا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اب اللہ تھا، انا آنے سے اللہ ہو گیا۔ ساتواں قاعدہ یہ ہے کہ جس مبتدا کے شروع میں فعل ناقص آ جائے، ابھی بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے یہ، یا پھر ما یا لا آ جائے، اس کی خبر منصوب ہو جاتی ہے۔ اب 17 الفاظ فعل ناقص ہیں، کانا، سارا، ظلا، باتا، اصبح، اضحا، امسا، عادا، آزا، غدا، راحا، ما زالا، من فکا، ما برحا، ما فتیا، ما داما اور لیسا۔ لیکن آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف ان میں سے جو ہے نا کانا اور لیسا کو ذہن میں رکھیں، یہ سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں، جیسے کان اللہ غفوراً اور لیسا مصروفاً۔ لیسا میں ہوا ضمیر ہے، وہ مبتدا تھی، اور مصروفن تھا، لیسا کے آنے سے مصروفن ہو گیا۔ 8واں ضابطہ یہ ہے کہ عام طور پر مرفوع کے آخر میں پیش، منصوب کے آخری حرف پر زبر، جبکہ مجرور کے آخری حرف کے نیچے زیر لگاتے ہیں۔ سمجھنے کی چیز کیا ہے ان 8 ضابطوں کی روشنی میں، کہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ چلے کہ مرفوع، منصوب اور مجرور کیا ہوتا ہے۔ تو مرفوعات تو میں نے آپ کو بتا دی ہے، مبتدا، خبر اور فاعل ہے، اور مجرورات کو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اب رہ جائے گا بیچ میں منصوب۔ منصوبات 12 ہیں، لیکن جب آپ نے مرفوع سمجھ لیا، مجرور سمجھ لیا، تو اب منصوب سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کو بس یہ دیکھنا ہے کہ کوئی لفظ جس کے بارے میں آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ مرفوع، منصوب اور مجرور میں سے کیا بنانا چاہیے آپ کو جملے کے اندر۔ اگر فاعل مبتدا یا خبر ہے تو مرفوع کر دیں، اور اگر وہ کسی حرف یا اسم کے ماتحت ہے جیسے کہ ابھی بتاؤں گا تو اس کو مجرور کر دیں، اگر ان دونوں میں سے نہیں ہے تو منصوب کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو 5 مفاعیل، مفعول بہ، مفعول فی، مفعول لہ، مفعول معہ، مفعول مطلق، اور حال، تمیز اور مستثنیٰ، اور 2 اسم اور 2 خبر، جیسے کہ میں نے اپنی ایک ویڈیوز میں پورے 12 منصوبات بتائے ہیں۔ آپ کو وہ اگر یاد نہیں رہتے، ذہن نشین نہیں رہتے تو بھی کوئی بات نہیں۔ اب یہ سمجھیں کہ مجرور کون سے لفظ ہوتے ہیں۔ وہ لفظ جس کے شروع میں حرف جر ہو یا مضاف ہو، وہ ہمیشہ مجرور ہوگا، جیسے فی الداری میں الداری مجرور ہے کیونکہ اس کے شروع میں فی حرف جر ہے، اور کتاب زیدن میں زیدن مجرور ہے کیونکہ اس کے شروع میں کتاب مضاف آ رہا ہے۔ یعنی ہمیں 2 چیزیں سمجھنی ہیں، حروف جر اور مضاف، ٹھیک ہے۔ حروف جارہ 17 ہے، بازر بھی جس کا ترجمہ ہوتا ہے ساتھ، جیسے باللہ، اسی طرح تا زبر تا، کاف زبر کا، لام زیر لی، واو زبر وا، من، عن، فی، الا، علا، حتی، ربا، مذ، منذ، حاشا، خلا، عدا، یہ سب حروف جارہ ہیں۔ ان کا ترجمہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، ان کے بعد والا لفظ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ مضاف کیا چیز ہے؟ جن 2 لفظوں کے بیچ میں اردو کے اندر کا، کی، کے آتا ہے، جیسے زید کی کتاب، اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں، جیسے جزا کا دن،
اس کی عربی بنانے کے لیے 4 کام کریں آپ. کا کی کے کو گرا دیں اور لفظ کو عربی کر دیں تو یہ بن جائے گا الجزاء الیوم. اب دوسرا کام کیا کریں، ترتیب الٹ دے تو اب بن جائے گا الیوم الجزاء. تیسرا کام کیا کریں کہ مضاف سے الف لام اور تنوین ہٹا دے تو یہ بن جائے گا الیوم سے بن جائے گا یوم. نہ اس کو یومن پڑھنا ہے نہ الیوم پڑھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے یوم اور الجزاء. اب بن گیا یوم الجزاء. چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ مضاف الیہ کو مجرور کر دیں، جیسا کہ ابھی ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ لفظ جو کسی اسم کے ماتحت ہو، یعنی مضاف کے بعد مضاف الیہ بن کر آ رہا ہو، تو اب یہ بن جائے گا یوم الجزائی. تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جزا کا دن. چونکہ جزا کو عربی میں دین بھی کہتے ہیں، دین، الدین جزا، بدلہ، تو اس لیے جزا کے دن کی عربی بنے گی یوم الدینی. یوم الجزائی، یوم الدینی، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، دونوں عربی ہیں. ٹھیک ہے. اب جیسے مالک یوم الدین قرآن کریم میں آیا ہے تو اس کا ترجمہ ہے جزا کے دن کا مالک. اس آیت میں 2 مرکب اضافی ہیں، ایک مالک یوم، دن کا مالک بیچ میں کہا گیا، اور دوسرا یوم الدین، بدلے کا، جزا کا دن. ٹھیک ہے. یہ 2 اسباق اگر آپ سمجھ کر اچھی طرح، اب تک جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے یہ 2 اسباق ہیں اس کورس کے، اگر آپ ان کو اچھی طرح سمجھ گئے تو پھر آپ بآسانی یہ والی عبارت پڑھ سکتے ہیں، قال زید ان رجلا جاء فی المسجد لصلاۃ العصر. مجھے اس پوری عبارت کا بالکل زبردست طریقے سے ترجمہ لکھ کر کمنٹ میں دکھائیں تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ کو اب تک کا یہ کورس سمجھ میں آ چکا ہے. دیکھیں، مرفوع کی 3 حالتیں ہیں، اکثر پیش، کبھی الف اور کبھی واو. منصوب کی 4 حالتیں ہیں، اکثر زبر، کبھی زیر، کبھی الف، کبھی یا. مجرور کی 3 حالتیں ہیں، اکثر زیر، کبھی زبر اور کبھی یا. یہ پہلے ذہن میں رکھ لیں آپ. اس کے بعد اب قابل تبدیل اسما کی 6 قسمیں ہیں. اب یہ میں آپ کو اسم متمکن کی 16 قسمیں سمجھانے لگا ہوں، سکیڑ کر میں نے 6 بنا دیا ان کو تاکہ آپ کی عبارت صحیح ہو جائے. ایک تو ہے نحو یاد کرنا، اس کے لیے آپ اسم متمکن کی 16 قسمیں یاد کریں، اور ایک ہے عبارت کو درست کرنا. اگر اسم متمکن کی 16 قسمیں پڑھ کر بھی عبارت درست نہیں ہو رہی تو بھائی یہ 6 قسمیں سمجھ لو، آپ پوری 16 قسموں کو کور کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ہر ایک کے آگے قوسین میں پہلے حالت رفیع، پھر حالت نصبی، پھر حالت جری لکھیے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. تو 6 میں سے پہلی قسم ہے اصلی معرب. ہم کہیں گے بھئی معرب جو ہے نا ان کی 6 قسمیں، ان میں سے ایک تو ہے اصلی معرب. اصلی معرب کیا ہے کہ حالت رفیع میں پیش آئے جیسے کتابن، حالت نصبی میں زبر آئے جیسے کتابن، اور حالت جری میں زیر آئے جیسے کتابن. اب یہ اصلی معرب کیا ہے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ آگے جو 5 بتا رہا ہوں نا، جو ان 5 میں سے نہ ہو وہ اصلی معرب ہے. اس کے علاوہ آپ کو میں اگر اس کی نشانیاں بتانے بیٹھوں گا تو وہ آپ بھی نہیں سمجھ پائیں گے اور نہ میں سمجھا پاؤں گا آپ کو. آپ کو اصلی معرب کا ایک ہی طریقہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو آگے 5 میں سے نہ ہو. آگے والی 5 بہت آسان ہے. نمبر 1، نمبر 2، یعنی 6 الفاظ ہیں، ابن، اخن، ہمن، ہنن، فمن اور زو. جب یہ مضاف ہوں اور او، الف اور یا کے ساتھ ان کے حالت رفیع، نصبی اور جری آتی ہے. ابو کا، ابا کا، ابی کا، اخو کا، اخا کا، اخی کا، ہمو کی، ہما کی، ہمی کی. آپ کہیں گے کہ یہ واو، الف اور یا کب آتا ہے؟ تو بھائی میں نے تھوڑا پہلے ہی آپ کو بتایا ہے کہ اگر فاعل مبتدا یا خبر ہو تو پھر وہ ابو کا بنے گا، اور اگر وہ اس کے شروع میں حرف جر ہو جیسے من تو من ابی کا بنے گا. شروع میں مضاف ہو جیسے کتاب ابی کا، آپ کے والد کی کتاب، تو اس صورت میں یہ مجرور ہو جائے گا. اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہو تو پھر وہ منصوب ہوگا. ٹھیک ہے. نمبر 3، تثنیہ، یعنی وہ لفظ جس کے ترجمے کے اندر 2 آ جاتا ہے. یا عام طور پر الف اور نون لگانے سے بنتا ہے اور یا اور نون لگانے سے بنتا ہے. تو الف یا کا مطلب ہے حالت رفیع الف کے ساتھ، حالت نصبی اور جری یا کے ساتھ. رجلانی، رجلینی، رجلینی. چوتھی قسم ہے جمع مذکر سالم مسلمون والی، حالت رفیع واو کے ساتھ، حالت نصبی اور جری یا کے ساتھ. مسلمون، مسلمینہ، مسلمینہ. اس میں اور پچھلی والی میں، تثنیہ میں اور جمع مذکر سالم میں حالت نصبی اور جری میں جو یا ہے اس کے ما قبل کی حرکت کا فرق ہے. تثنیہ میں ما قبل کی حرکت زبر ہے اور جمع مذکر سالم میں ما قبل کی حرکت زیر ہے. 5ویں قسم ہے جمع مؤنث سالم، حالت رفیع پیش کے ساتھ، حالت نصبی اور جری زیر کے ساتھ. مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن. اس کو مسلماتن پڑھنا غلط ہے. پیچھے میں نے بتایا تھا کہ انا مبتدا پر داخل ہوتا ہے تو منصوب کر دیتا ہے نا. اب جیسے قرآن کریم کی آیت ہے ان المسلمین والمسلماتی. مسلمینہ جمع مذکر سالم میں حالت نصبی ہے، یا کے ساتھ آ رہی ہے، اور والمسلماتی حالت نصبی ہے، زیر کے ساتھ آ رہی ہے. 6ٹھی قسم ہے غیر منصرف. غیر منصرف کی حالت رفیع پیش کے ساتھ، حالت نصبی اور جری زبر کے ساتھ آتی ہے. جیسے اسامہ ہے، اسامتو، اسامتا، اسامتا. اب یہ غیر منصرف کیا ہے یہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں. تو غیر منصرف سمجھ جائیں اور بیچ کی 4 قسمیں سمجھ جائیں. یہ 5 قسموں میں سے جو بھی نہ ہو وہ اصلی معرب ہوگا، حالت رفیع پیش کے ساتھ، حالت نصبی زبر کے ساتھ، حالت جری زیر کے ساتھ. اب ہم سمجھتے ہیں غیر منصرف کو.
لیکن اس سے پہلے آپ کچھ نوٹ کر لیں کہ جس لفظ کے آخر میں الف ہو جیسے بشرا، یا یائے متکلم ہو جیسے اخی، یا یائے ساکن ہو جیسے الداعی، یا ایسا لفظ بغیر الف لام کے آ جائے الداعی والا جیسے داعن، تو وہ ناقابل تبدیل میں چلا جاتا ہے۔ ایک قابل تبدیل اور ایک ناقابل تبدیل میں نے آپ کو بتایا تھا، تو اس کی تینوں حالتیں ایک جیسی ہو جاتی ہیں، البتہ آخری دو صورتوں میں یعنی الداعی اور داعن والی صورت میں حالت نسبی زبر کے ساتھ آتی ہے، الداعیہ اور داعین، ٹھیک ہے۔ اب آپ جو ہے وہ اس عبارت کا ترجمہ مجھے نیچے لکھ کر دکھائیں، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ ان القرآن کتاب اللہ یتلوہ فمونا ویعمل علی آیاتہ المؤمنون اولو الالباب۔ اس کا ترجمہ مجھے ذرا نیچے لکھ کر دکھائیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کتنا سمجھ رہے ہیں، اور جو اس میں زبر زیر پیش میں نے پڑھا ہے اس کو سمجھیں۔ جو سوال کرنا ہے، اشکال کرنا ہے، آپ مجھے نیچے بھی کر سکتے ہیں، اور اگر شمس المکاتب کی ویب سائٹ کو آپ جوائن کر رہے ہیں تو وہاں بھی سوال کرنے کا آپشن آپ کے سامنے ہے، وہاں بھی سوال کر سکتے ہیں۔ اب آ جاتا ہے غیر منصرف۔ غیر منصرف کی 9 صورتیں ہیں، میں آپ کو اسباب اتصال نہیں سمجھا رہا، یہ 9 قسمیں ہیں، 9 صورتیں ہیں۔ یہ والی صورت ہو تو بھی غیر منصرف، یہ والی صورت ہو تو بھی غیر منصرف، تو وہ صورتیں سمجھنا بڑا آسان ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ 9 اسباب ہوں، ان میں سے کوئی سے بھی 2 ہوں، یا ایک جو 2 کے قائم مقام ہو، وہ تو چلو نحوی گرامر کے اعتبار سے اصل تو وہی ہے، لیکن اگر وہ آپ کے پلے نہیں پڑا ہوا یا اس کی مشق آپ نے نہیں کی تو ان 9 صورتوں کو ذہن میں رکھ لیں۔ نمبر 1، جو نام کسی خاتون کا ہو۔ اب اس میں کیا سمجھنا ہے آپ کو؟ کسی بھی عورت کا نام ہے آپ اس کو غیر منصرف کر دیں، جیسے زینب، یا جس نام کے آخر میں گول تا ہو، اب چاہے وہ لڑکی کا نام ہو خاتون کا نام ہو، جیسے اسامۃ، یا جس مؤنث کا نام کا درمیانی حرف متحرک ہو جیسے سقر، جہنم کا نام ہے، یا جو مؤنث نام عربی کا نہ ہو جیسے ماہ اور جور، تو ان صورتوں میں وہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ نمبر 2، غیر منصرف کی دوسری صورت کیا ہے کہ وہ نام جو عربی زبان کا نہ ہو اور 3 سے زیادہ حروف والا ہو، جیسے ابراہیم، یا درمیانی حرف متحرک ہو جیسے شطر، ایک قلعے کا نام ہے، بشرطے کہ دونوں صورتوں میں یہ پچھلی زبان میں بھی کسی کا نام ہو۔ دیکھیں چیز آسان ہے، تھوڑا توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نمبر 3، وہ نام جو متعدد اسماء پر مشتمل ہو، جیسے محمد، اسامہ، سرسری، 3 ناموں کو ملا کر میرا نام بنایا گیا تو اب یہ بھی غیر منصرف ہے۔ نمبر 4، وہ نام یا صفت سمجھتے ہیں نا، نام تو جیسے اسامہ میرا نام ہے، اور صفت کا مطلب ہے کبیر، صغیر، ٹھیک ہے نا، کالا، گورا، بڑا، چھوٹا، اچھا، خوش اخلاق، بد اخلاق، یہ سارے اوصاف جو ہوتے ہیں، تو وہ نام یا صفت جس کے آخر میں الف نون زائد ہو، زائد کو یاد رکھنا، لام کلمہ نہ ہو، جیسے نعمان اور عطشان، تو وہ بھی غیر منصرف ہو جاتا ہے۔ نعمان نام ہے اور عطشان کا مطلب ہے پیاسا، یہ ایک صفت ہے۔ ان دونوں کے حروف اصلیہ نعمان میں نون عین میم ہے اور عطشان میں عین طا شین ہے، تو الف نون زائد ہے، لہذا یہ غیر منصرف ہے۔ 5واں، وہ نام یا صفت جو افعلو کے وزن پر ہو، جیسے اکرم، وہ افعلو کے وزن پر جو بھی لفظ آ جائے عام طور پر وہ نام یا صفت ہی ہوتا ہے، تو آپ اس کو غیر منصرف کر دیں۔ وہ نام یا صفت جو فعل کے وزن پر ہو، جیسے عمر اور اخر، عمر نام کی مثال ہو گئی، اور اخر آخر و آخران یا آخرون اواخر سے جمع مؤنث کا ہے لفظ اخر، تو یہ بھی غیر منصرف ہو جاتا ہے۔ اخر اس میں تفضیل ہے، اس کے غیر منصرف ہونے کی صورت یہ ہے کہ اس میں تفضیل کا استعمال 3 طریقوں سے ہوتا ہے، شروع میں الف لام ہو، یا اس کے بعد من آ رہا ہو، یا یہ مضاف ہو رہا ہو۔ جب اس میں تفضیل کا استعمال ان تینوں طریقوں سے نہ ہو تو پھر وہ اخر کی والی مثال بنتی ہے، یہ غیر منصرف ہوتا ہے، ورنہ یہ اخرہن نہ ہو تو پھر اس صورت میں یہ غیر منصرف نہیں ہوتا۔ 7ویں صورت غیر منصرف کی ہے فعال یا مفعل کے وزن پر 1 سے لے کر 10 تک کے اعداد۔ اب یہ آپ کی دیکھیں معلومات میں بھی اضافہ ہوگا کہ ایک کو تو واحد کہتے ہیں، احد کہتے ہیں، لیکن ایک لفظ ہے احاد اور ایک لفظ ہے موحد۔ احاد کا ترجمہ ہے ایک ایک، آپ کو جب کہنا ہے ایک تو آپ کہیں گے واحد، لیکن جب آپ کو کہنا ہو ایک ایک تو آپ واحد واحد نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے احاد، وہ میرے پاس ایک ایک کر کے آئے، جاؤنی احادا، وہ میرے پاس ایک ایک کر کے آئے، جاؤنی موحدہ، وہ میرے پاس ایک ایک کر کے آئے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح 2 کے لیے ہے ثناء اور مثنا، 3 کے لیے ثلاثہ، مثلثہ، رباع، مربع، خماسہ، مخمسہ، سداسہ، مسدسہ، سباع، مسبع، ثمانہ، مثمنہ، تسع، متسع، عشارہ، معشرہ۔ 8ویں صورت غیر منصرف کی وہ لفظ جس کے آخر میں زائد الف اور حمزہ ہو، جس کو الف ممدودہ کہتے ہیں، جیسے حمراء اور علماء، لیکن اس کا بھی زائد ہونا ضروری ہے، لام کلمہ نہ ہو۔ 9ویں قسم وہ لفظ جو فعالل یا فعالیل کے وزن پر ہو، جیسے مساجد اور مصابیح، اب چاہے وہ صرفی اعتبار سے مفاعل ہو، فواعل ہو، افاعل ہو، فعالل ہو، جو بھی ہو اس وزن پر آئے گا،
یعنی دیکھیں حروف کی تعداد یہی ہو اور زبر زیر پیش حرکات و سکنات یہی ہوں اور الف اور یا اسی جگہ پر ہو جہاں اس وزن کے اندر ہے تو وہ غیر منصرف ہو جائے گا۔ تو یہ 9 صورتیں ہیں، ان میں 2 آپ کو میں کڑک کڑک نوٹ دیتا ہوں۔ پہلا نوٹ یہ ہے کہ غیر منصرف پر الف لام آ جائے یا وہ مضاف ہو جائے تو وہ اصلی معرب بن جائے گا، اور دوسرا نوٹ یہ لے لیں کہ جس لفظ پر الف لام ہو یا جو غیر منصرف ہو اس پر کبھی تنوین نہیں آتی۔ الف لام آئے گا تو بھی 2 زبر 2 زیر 2 پیش نہیں آئیں گے، غیر منصرف ہو جائے گا تو بھی 2 زبر 2 زیر 2 پیش نہیں ہوں گے۔ اب دیکھیں آپ کو یہ 5 چیزیں اگر سمجھ میں آ جائے نا، غیر منصرف اور اس سے پہلے والے 4، تو جو لفظ ان 5 میں سے نہ ہو وہ اصلی معرب ہے، اور یہ اصلی معرب اور یہ ساری یہ قابل تبدیل الفاظ ہیں، یہ وہ ہیں جو ناقابل تبدیل نہ ہوں۔ اب ناقابل تبدیل الفاظ کون سے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ناقابل تبدیل الفاظ عربی زبان میں تعداد کے اعتبار سے قابل تبدیل الفاظ زیادہ ہیں، مگر استعمال کے لحاظ سے ناقابل تبدیل الفاظ کلام میں زیادہ نظر آتے ہیں۔ مثال دیکھیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس آیت میں الکتاب قابل تبدیل ہے، یہ کبھی الکتاب ہوگا، کبھی الکتابہ ہوگا، کہیں اور الکتابی بھی ہوگا، جبکہ باقی تمام الفاظ ذالک، لا، ریب، فی اور حاضر ہی یہ سب ناقابل تبدیل ہیں۔ ہم ناقابل تبدیل الفاظ کو 11 قسموں میں سمجھ سکتے ہیں۔ پہلی قسم ہے تمام حروف، یعنی اسم، فعل اور حرف 3 قسمیں ہیں نا لفظ کی، تو جتنے بھی حروف ہیں وہ سب کے سب ناقابل تبدیل ہیں۔ وہ میں نے یہاں لکھ دیے ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں، ان کا ترجمہ دیکھ لیں۔ زبر زیر پیش بھی میں نے یہاں پہ لگایا ہوا ہے آپ کی آسانی کے لیے، آپ ان کو ایک نظر دیکھ لیں اور ان کو اپنے پاس نوٹ کر لیں، اور آپ اگر ویب سائٹ پر آتے ہیں تو ان کو کاپی بھی کر سکتے ہیں آرام سے۔ نمبر 2، فعل ماضی ہمیشہ ناقابل تبدیل ہوتا ہے، جیسے فعل، فعلا، فعلو، جیسے جاء، یہ بہت سارے ہیں اور اس کے لیے آپ کو علم الصرف میں ماہر ہونا پڑے گا۔ اسی طرح امر، حاضر، معروف بھی ہمیشہ ناقابل تبدیل الفاظ میں سے شمار ہوتا ہے، اور یہ بھی بہت سارے ہیں، ان کو بنانے کا طریقہ آپ کو سمجھنا ہوتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے ضمائر، اور یہ کل 21 الفاظ ہیں، ان کو ایک دفعہ آپ یاد کر لیں۔ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتن، انا، نحن، ہو، ہا، کا، کما، کم، کی، کننا اور یا ساکن اور نا، یہ ہمیشہ ناقابل تبدیل رہتے ہیں۔ اور اگلا ہے اسماء اشارہ، یہ 10 ہیں، ہاذا، ہاذانی، ہادہی، ہاتانی، ہاؤلائی، ذالکا، ذانکا، تلکا، تانکا، اولائکا، ٹوٹل 10 الفاظ ہیں یہ۔ اور اسماء موصولہ ہیں الذی، اللذانی، اللذین، اللتی، اللتانی، اللائی، ما، من، ایہم، ایتہن، یہ بھی آپ یاد کر لیں۔ اور اس کے بعد اسماء افعال ہیں ہیہاتا، شتانا، سرعانا، بطانا، اف، وئی، واہن، آہی اور او، وہی، قط، بجل، سہ، ماہ، آمین، رویدہ، بلہا، حیا، حیا، ہلما، ہا، حیتا، ای، یہ بہت کم استعمال ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ قرآن کریم میں بھی آئے ہیں۔ اگلا ہے اسماء اصوات، اوہ، اوہ، اوف، بخ، بخ وغیرہ، یہ بھی آپ اچھی طرح یاد کر لیں، ان کو ایک دفعہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی، ایک دفعہ ذہن نشین کر لیں، یہ یاد مجھے بھی نہیں ہے، میں نے بھی آپ کو کہیں سے دیکھ کر اور محنت کر کے جمع کر کے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اور اگلے ہیں اسماء ظروف، یہ یاد کر لیں کیونکہ یہ بہت استعمال ہوتے ہیں، اذ، اذا، متا، کیفا، ایانا، امسی، مذ، من، قطو، عوضو، قبلو، بعدو، حیثو، قدامو، تحتو اور فوقو۔ اور اگلے ہیں اسماء کنایہ، یہ 4 ہیں، کم، کدا، کیتا اور زیتا، اس میں کعین بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مرکب بنائی ہے 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، یعنی 11 سے لے کر 19 تک۔ تو یہ تھے سارے ناقابل تبدیل الفاظ۔ اب آپ کے ذہن میں ایک اشکال پیدا ہو رہا ہوگا، اتنے سارے الفاظ کیسے یاد کریں؟ تو جواب یہ ہے کہ انہیں یاد کرنا ضروری نہیں، ایک بار ذہن نشین کر لیں، کلام عرب میں اور قرآن کریم میں غور کرتے رہیں، جو لفظ نہ بدلتے ہوں انہیں پہچانتے رہیں۔ اگلا سوال آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کیا ناقابل تبدیل الفاظ کی کوئی علامت ہے؟ تو میں آپ کو 4 علامتیں بتا دیتا ہوں، لیکن یہ اکثر ہی ایک قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ پہلی یہ کہ ایک حرفی لفظ ہمیشہ یا 2 حرفی لفظ ہمیشہ ناقابل تبدیل ہوتا ہے، جیسے بازر بھی اور قد، اور جس لفظ کا آخری حرف ساکن ہو جیسے خلقت اور الذی تو وہ بھی مبنی ہوتا ہے، اور مبنی یعنی ناقابل تبدیل۔ جس مبتدا سے پہلے لا نفی جنس آ جائے جیسے لا الہ تو وہ ہمیشہ مفتوح ہو جاتا ہے، اور زبر پر ناقابل تبدیل یعنی مبنی ہو جاتا ہے۔ لا نفی جنس کیا ہوتا ہے؟ پوری جنس کی نفی کے لیے آتا ہے۔ رجل، مرد، لا رجلا، کوئی مرد نہیں ہے، لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، ساری عورتیں، تو پوری مردوں کی پوری جنس کے سے لا کے ذریعے سے نفی کی جاتی ہے، اس کو لا نفی جنس کہتے ہیں۔ جیسے قرآن کا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو ریب کے شروع میں لا آ گیا، ریب مبتدا تھا، شک نہیں ہے، شک کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ نہیں ہے، تو شک مبتدا ہے ریب، لیکن اس کے شروع میں لا نفی جنس آیا تو یہ زبر پر مبنی ہو گیا، یعنی ناقابل تبدیل ہو گیا۔
چوتھا ناقابل تبدیل کی علامت چوتھی یہ کہ جو مفرد لفظ منادہ بن جائے، یعنی اس سے شروع میں حرف ندا آ جائے. حرف ندا اردو میں اے ہے اور عربی میں یا، ایا، حیا، ای اور حمزہ ہے، تو وہ مبنی ہو جاتا ہے علامت رفع پر. یعنی جو اس کی مرفوع ہونے کی علامت ہے وہ پیش بھی ہو سکتی ہے، وہ واو بھی ہو سکتی ہے، وہ الف بھی ہو سکتی ہے، اس پر وہ مبنی ہو جاتا ہے.